اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی کتابوں میں غزوہ سے وہ لشکر مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سریہ سے مراد وہ لشکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کرام کی کسی جماعت کو بھیجا ہو۔ اسی طرح جو غزوات ہیں ان کی تعداد 28 ہے، اور سرایا جو کل ہیں ان کی تعداد 60 ہے۔ بعض محققین نے سرایا اور غزوات کی تعداد 28 سے زیادہ یا کم، اور اسی طرح سرایا کی تعداد 60 سے کم لکھی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض حضرات نے غزوہ احزاب اور قریظہ کو ایک شمار کیا ہے، اور اسی طرح غزوہ حنین اور غزوہ طائف کو ایک شمار کیا، جس کی وجہ سے تعداد کم ہوئی۔ باقی حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے 10 سالہ مدنی زندگی میں، اس میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 387 ہے، اور اسی طرح ہلاک ہونے والے کافر جو ہیں ان کی تعداد 759۔ تو اتنی کم انسانی زندگی کے خاتمے میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ عرب اقوام جو غلامی کے زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی نصیب کی اور انہوں نے ترقی کا راستہ پکڑا۔ اور ایک عورت حرا سے چلتی ہے اور خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور ان غزوات اور ان سرایا سے اتنا انقلاب اور امن آیا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جنگ عظیم اول کی طرف دیکھیں جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس میں صرف مقتولین جو تھے ان کی تعداد 64 لاکھ تک تھی، اور اسی طرح جنگ عظیم دوم جو 1939 سے لے کر 1945 تک تھی، اس میں مقتولین کی تعداد 3 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک۔ اتنی زیادہ انسانی جانیں جو تھی وہ ضائع ہوئی، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے امن سکون نہیں ہوا، بلکہ انسانیت غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے، اور مسلمان جو ہے ان کو طرح طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنے لیے سبق نکالیں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔